آل محمد وعجل فرجهم۔ الباب الرابع فی مباحث العدل والحکمت، اس آگے آ جائیں کہ الفصل الاول تعریف الحکمت والعدل ودلائلہما۔ الحمدللہ 3 باب ہم ختم کر چکے، باب رابع میں ہے۔ باب رابع میں کافی ایسے اہم عناوین ہیں کہ جو مبتلا بے بھی ہیں، ہم سے سوال بھی کیے جاتے ہیں، اور خود ہم اس صدد میں ہوتے ہیں کہ ان اشکالات کے کیا جوابات ہوں گے اور ان کی کیا تفصیل ہوگی۔ مثال کے طور پہ جو ہے نا بدا کیا ہے، ٹھیک ہے، بدا کے بارے میں اچھا میں بالکل آپ سے شروع کرتا ہوں۔ قضاء اور قدر، تقدیر، قسمت، یہ اہم جو ہے نا وہ ٹاپک میں سے ہے۔ اسی طرح جو ہے نا الامر بین الامرین ہے، جبر کی بحث ہے، لطف کی بحث ہے، اور جتنے بھی یہ ابھی جو مثلا باب رابع ہے سارے کے سارے اہم مطالب ہیں، اور شاید زندگی میں کئی مرتبہ ہم سے یہ سوال ہو چکے ہوں گے خود، یعنی ہم نے بھی خود سے کیے ہوں گے، تو لہذا اہم مطالب ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو صحیح طریقے سے ہم حل کر کے آگے جائیں۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ تعریف الحکمت والعدل ودلائلہما، حکمت کی بحث کریں گے اور عدالت اور عدل الہی کی بحث کریں گے۔ یعنی خدا کی صفات میں سے 2 صفتوں کے بارے میں، صفت حکیم ہونا اور صفت عادل ہونا، ان دونوں کے بارے میں بحث کریں گے۔ سب سے پہلے مصنف آتے ہیں کہ حکمت کی تعریف کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حکمت کی جو ہے نا وہ تعریف، سب سے پہلے آتے ہیں کہ لغت میں حکمت کس کو کہتے ہیں۔ حکمت کا جو مادہ ہے وہ حکم یحکم حکمن، حکم یحکم حکمن، حکم لگانا، فیصلہ کرنا، امر کرنا، اور اسی طرح جو ہے نا وہ حکم فلانن ان شیء یعنی منع کرنے کے معنی میں ہے، حکم فلانن ان شیء یعنی منع کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر مصنف لے کے آتے ہیں ابن فارس کی لغت جو ہے وہ معجم و مقائص اللغت، معجم مقائص اللغت۔ یہ جو اس لغت کے مصنف ہیں احمد ابن فارس، تقریباً 34 صدی ہجری کے 395 کے قریب متوفا ہیں۔ اس کی لغت کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی لفظ ہو اس کو اصل کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے، اس کے 20 معانی ہیں، 10 معانی ہیں، 4 معانی ہیں، تو کہتا ہے کہ یہ کلمہ مثلا جیسے حکمت ہے تو کہتا ہے یہ ہا، کاف اور میم اس کے اصلی حروف ہے، ہا، کاف اور میم اس کے اصلی حروف ہیں، اور اس کا جو اصل ہے، اساس ہے، وہ یہ معنی ہے، اساس یہ معنی ہے، باقی معنی جو ہے نا وہ اسی سے نکلے ہوئے اور اسی کے گرد جو ہے وہ گھومتے ہیں۔ یعنی بنیادی معنی ایک بیان کرے گا، پھر کہے گا کہ اس مناسبت سے وہ معنی بھی نکلتا ہے، اس مناسبت سے وہ معنی بھی نکلتا ہے، تو اصول کی طرف جو ہے وہ معنی کو پلٹاتا ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے نا وہ ایک مفید ہے۔ وہاں سے لے کے آ رہے ہیں کہ یہ جو حکمت ہے یہ حکم سے، اور حکم اصل منع کرنا، روکنا، منع کرنا۔ ہم مثال کے طور پہ آتے ہیں کہ خدا نے ہمیں حکم کیا ہے یہ کرو، اس کا مطلب ہے کہ اس کا لازمہ ہے، منع کیا ہے کہ اس کی مخالفت نہیں کرنی، منع کیا ہے کہ اس کے بد مقابل اور کوئی کام نہیں کرنا۔ اسی طرح مثلا آگے چل کے جو ہم بیان کریں گے حکمت علم کا جو شعبہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جہل سے معنی ہے، تو سارے کے سارے جو معانی ہیں ان کی بازگشت کس کی طرف جا رہی ہے؟ منع کرنے کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے۔ مفہوم ہو گیا نا، منسوخ تو مثلا کرنے کے امر حکم، ٹھیک، منسوخ تو کرنا، اور یہ نہیں اصل مطلب ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، حکم کا جو ہم معنی بیان کر رہے ہیں اس معنی کی بازگشت کہاں پر ہے، لفظ سے ہٹ کے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی جو ہے نا وہ جو عبارت میں لے کے آتے ہیں کہ کیسے جو ہے نا وہ ہم کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اصل اس کا معنی منع ہی ہوتا ہے، لیکن ہم مورد استعمال میں کسی کو اپنے حساب سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تعریف الحکمت، اصل الحکمت الحکم وہو المنع، حکمت کا اصل اور مصدر اور اساس حکم ہے، اس کا مطلب ہے منع۔ قال ابن فارس الحاء والکاف والمیم اصل واحد، الحاء والکاف والمیم اصل واحد، یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کوئی بھی لفظ ہوتا ہے کہتا ہے اس کے لیے ایک اصل ہے یا 2 اصول ہیں۔ بعض الاحیان کچھ ایسے ہوتے ہیں اس کے لیے 2 اصول ہیں، مثلا جو اجوف ہیں، معطل ہیں، کوئی واو سے ہے، کوئی کہتے ہیں اس سے بھی آتا ہے، اس سے بھی آتا ہے،
اس وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ اصل واحد، اس کے لیے ایک اصل ہے، اور بعض الاحیان اس کے لیے دو معنی ہیں، کہتے ہیں دو اصول ہیں. مثال کے طور پہ ایک انسانوں میں استعمال ہو رہا ہے اور ایک جو ہے نا مثلا نباتات میں استعمال ہو رہا ہے، اس طرح کر کے. وَهُوَ الْمَنْعُ وَأَوَّلَ ذَلِكَ الْحُكْمُ وَهُوَ الْمَنْعُ مِنَ الظُّلْمِ. اس کی جو تعویل بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حکم وہی منع ہے، حکم یعنی منع. من الظلم، منع کرنا کس چیز سے؟ ظلم سے منع کرنا. منع کرنا ظلم سے، یہ مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں خدا حکیم ہے یعنی ظالم نہیں ہے. وَسُمِّيَتْ حِكْمَةُ الدَّابَّةِ لِأَنَّهَا تَمْنَعُهَا وَسُمِّيَتْ حَكَمَةُ الدَّابَّةِ لِأَنَّهَا تَمْنَعُهَا. گھوڑے کی جو لگام ہوتی ہے، لجام جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں، اس کو بھی جو ہے نا وہ حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے. کیوں کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ گھوڑے کو مستی کرنے سے منع کر دیتی ہے. گھوڑا اپنے حساب سے کبھی ادھر چلا جائے کبھی ادھر چلا جائے، جو مرضی کرے اس کو جو ہے وہ منع کر کے رکھتی ہے تاکہ ادھر ادھر نہ جائے. یقال حکمت الدابۃ واحکمتها، احکمتها یا توہا جو بھی پڑھے، آپ نے گھوڑے کو محکم کیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ احکمتها آپ نے اس کو منع کیا ہوا ہے، روک کے رکھا ہوا ہے کہیں جانے سے. وَيُقَالُ حَكَمْتَ صَفِيحًا وَأَحْكَمْتَهُ، یعنی باب ثلاثی مجرد سے بھی استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں، اور باب افعال سے بھی. آپ نے صفیح کو محکم کیا ہوا ہے، منع کیا ہوا ہے، یعنی جو صفیح ہوتا ہے اس کی مرضی ہے جتنا چاہے خرچ کرے، جو چاہے، جو 10,000 کی چیزیں الف میں بیچ دیتا ہے، صفیح اس کو کہتے ہیں جس کے فیصلے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے. تو اب جو ہے حکم تھا صفیح، آپ نے اس کو جو ہے نا منع کیا ہوا کہ بھئی ایسے نہیں کرنا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں الف کی چیز 10 میں بیچ دیتے ہیں، اور صفیح ہوتا ہے 10 کی چیز الف میں بیچ دیتا ہے. اذا اخذت علی یدیہ، یہ کب آپ صفیح کی بات کریں گے؟ اذا اخذت علی یدیہ، جب اس کے آپ ہاتھ باندھ دیتے ہیں. ہاتھ باندھ سے مراد یہ ہے کہ رسی سے باندھ دیتے ہیں، مطلب ان کے جو تصرفات ہیں اس کے ختم کر دیتے ہیں. والحکمت ھذا قیاسھا، یہ حکمت جو ہے وہ اسی حساب سے ہے. لأنها تمنع من الجہل، کیونکہ یہ جہالت سے روک کے رکھتی ہے. وتقول حکمت فلانا تحکیما، باب تفعیل سے، حکمت فلانا تحکیما اے منعته اما یرید، میں نے وہ شخص جو چاہ رہا تھا، جو اپنی من مانی کر رہا تھا، میں نے اس کو روک کے رکھا. وقد اطلقت الحکمت علی العدل، بعض الاحیان اطلاق کے معنی استعمال ہوتا ہے، اطلاق کا لفظ کلمہ استعمال ہوتا ہے استعمال کے لیے. اسی لفظ حکمت کو استعمال کیا جاتا ہے عدل کے لیے، یعنی حکمت کا کام یعنی عدل کا کام، علم کے لیے، حلم کے لیے، نبوت کے لیے. یہ ہے ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ حکمت عطا کی، جیسے قرآن مجید میں ہے، تو مراد کیا ہے اس سے؟ نبوت ہے. وما یمنع من الجہل، اور وہ چیز جو جہالت سے مانے ہے اس کے لیے کلمہ حکمت استعمال ہوتا ہے. کل کلام موافق للحق، ہر وہ کلام جو حق کے موافق ہو اس کو بھی حکمت سے تعبیر کرتے ہیں. ووضع الشیء فی موضعہ وثواب الامر وسدادہ، یہ سارے موارد ہیں کس کے؟ اطلاقات ہیں حکمت کے. وقد عرف الراغب الاصفہانی الحکمت باصابۃ الحق بالعلم والعقل. راغب اصفہانی کہتے ہیں حکمت کا مطلب ہے کہ حق تک پہنچنا، حق کی بات کرنا، ٹھیک ہے، حق کو وصول کرنا، منتہا بالعلم والعقل، ایسی اصابت حق جو علم اور عقل سے، اس کو جو ہے نا ہم حکمت سے تعبیر کرتے ہیں. ثم قال فالحکمت من اللہ تعالی معرفت الاشیاء و ایجادها علی غایت الاحکام. خدا کے بارے میں جب ہم حکمت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا چیزوں کو جانتا ہے اور ان کو پیدا کرتا ہے غایت احکام یعنی محکم اور مضبوط طریقے سے. ومن الانسان، اگر ہم حکمت کی بات انسان کے لیے کہیں تو معرفت الموجودات و فعل الخیرات، موجودات کی معرفت اور جان پہچان، اور پھر جو ہے نا وہ خیرات کے کام کرنا، خیر اور بھلائی کے کام کرنا. یہاں تک یہ ہم نے لغوی معنی بیان کیا کہ حکمت کا مطلب دینے سارے کے سارے، حکمت کا مطلب ہے کہ من کرنا، حکمت کا مطلب ہے کہ من اس میں آتا ہے. جی اب متکلمین کی بات کریں تو یہ جو حکمت متکلمین کی اصطلاح میں بعض الاحیان یہ حکمت چونکہ صفت ہے تو یہ صفت کس کے لیے واقع ہو رہی ہے؟ اشیاء کے لیے، اشیاء خارجی کے لیے، یا کہتے ہیں ایک مرتبہ حکمت علم کے لیے صفت واقع ہوتی ہے کہ یہ علم جو ہے وہ حکمت والا ہے،
یہ جو علم ہے یہ ویسے علم نہیں ہے، فضول سا علم نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ حکمت پوشیدہ ہے. تو صفت ہے علم کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں علیم حکیم. قرآن مجید میں ہے کہ علیم اور حکیم ہے، اس عنوان سے حکمت صفت ہوئی علم کے لیے. اور دوسری مرتبہ یہ حکمت صفت واقع ہوتی ہے کس کے لیے؟ فعل کے لیے. یہ جو فعل ہے یہ ذل حکمت ہے، یہ فعل جو ہے نا حکمت والا ہے. یہاں پر پھر مصنف جو ہے وہ لے کے آتے ہیں فخر الدین رازی کا کلام، کہ فخر الدین رازی نے کہا کہ کلمہ حکیم جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کلمہ حکیم جب ہم استعمال کرتے ہیں تو حکیم کو مختلف وجوہ میں استعمال کیا گیا ہے. 3 وجہ مصنف یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلی جو وجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں حکیم بمعنی فعیل، حکیم جس طرح جو ہے نا وہ علیم بمعنی معلم ہوتا ہے، فعیل بمعنی مفعل ہوتا ہے، یعنی صفت مشبہ کس کی معنی میں آتا ہے؟ اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے. تو یہاں حکیم اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ مورد جہاں پر صفت مشبہ اس میں فاعل کی معنی میں آتا ہے. جیسے علیم ہم کہتے ہیں نا، علیم ان کے لیے لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے. علیم کیا مطلب ہے؟ یعنی درد دینے والا، دردناک، مؤلم. تو یہاں پر بھی حکیم بمعنی محکم ہے، یعنی ہم کہتے ہیں خدا حکیم ہے، یعنی اس کا جو فعل ہے، ایجاد ہے، خلق ہے، وہ کیا ہے؟ محکم ہے، یعنی اس کو مضبوط اور مستحکم کرنے والا ہے. یعنی خداوند قدوس نے جو فعل انجام دیا ہے، کام انجام دیا ہے، وہ محکم ہے. یہ جو ہے نا اس سے منتہا یہاں اس سے مراد ہماری یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ دیکھنے میں اچھا ہے، دیکھنے میں مستحکم ہے، دیکھنے میں ذرا جو ہے نا وہ VIP اندر سے چائنا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا گاڑی دیکھنے کی تو بڑی پیاری سی ہے لیکن وہ پائیدار نہیں ہے، یہ اس سے مراد نہیں ہے. یعنی صرف اور صرف رایت المنظر ہو اس طرح نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ محکم سے مراد یہ ہے کہ اس کو جس کوالٹی اور جس صفت کا ہونا چاہیے تھا اسی حساب سے ہے. پہلا معنی جو ہے نا وہ پہلی وجہ یہ بیان کی. دوسری وجہ یہ ہے کہ حکمت سے مراد یہ ہے کہ افضل معلومات، تو لہذا یہ پھر جو ہے نا حکمت وہی علم کی صفت ہو جائے گی، یعنی حکیم بمعنی علیم ہو جائے گی. تیسرا جو ہے نا وہ حکمت مراد ہے کہ ایسا فعل کہ جو لا یعنی اور عبث اور فضول نہ ہو، اس سے مراد جو ہے نا وہ یہ ہے. تو ظاہر بات اس اعتبار سے پھر فعل کے لیے صفت ہو جائے گا. مصنف کہتے ہیں کہ ان تینوں وجوہوں کو ملا کے ہم دیکھیں تو حقیقت میں حکمت کے 2 ہی مورد ہیں. یا صفت ہوگا علم کے لیے، حکمت صفت واقع ہوگی علم کے لیے. اگر حکمت صفت واقع ہو علم کے لیے، یعنی ایسا خداوند قدوس کا علم جو اکمل علم ہے، جو افضل علم ہے، تو یہ پھر کہاں چلا جائے گی بات؟ علم میں چلی جائے گی. اور علم کے بارے میں ہم پہلے بحث کر چکے ہیں کہ یہ صفات ذاتیہ، خدا کے صفات ذاتیہ ثبوتیہ میں سے ہے. دوسرا مورد یہ ہے کہ یہ صفت واقع ہوتا ہے کس کے لیے؟ فعل کے لیے. یعنی فعل ایسا ہے کہ جو لا یعنی خادم یا لا یعنی نہیں ہے. تو یہ جو دوسرا ہے مورد کہ حکمت صفت واقع ہو رہی ہے کس کے لیے؟ فعل کے لیے، یہ مورد بحث ہے. اور اس کو ہم اس باب میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ حکمت اور عدل کی بات، یعنی خدا کا جو بھی کام اور فعل ہوتا ہے وہ حکیمانہ ہوتا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جس چیز کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، جس مخلوق کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، تو وہاں پہ اگر سوال کرنے والا سوال کرے کہ اس کے پیدا کرنے کا کیا فلسفہ ہے، تو سوال آئے گا کہ یہ خدا کا فعل ہے یا فعل نہیں ہے؟ خدا کا فعل ہے. اگر خدا کا فعل ہے تو پھر کبھی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. جب بھی ہم جو ہے نا وہ اس چیز کو فعل خدا کی طرف لے جائیں گے تو پھر فعل ہمیشہ کیا ہوگا؟ حکمت والا ہوگا. واضح ہے؟ یہ جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے اس کو ہم خلاصہ کرتے ہیں، پھر عدل کی طرف آتے ہیں. جو بذات خود شر بھی ایک خدا کا پیدا کردہ محبوب ہے نا، اس میں کیا حکمت ہے؟ کیسے؟ جی مثلا ہم نے اس کا مثال پہلے دیا تھا کہ شر جو ہے امر وجودی ہے، امر عدمی ہے. اگر امر عدمی ہے تو بات ختم ہو گئی. جن لوگوں نے کہا تھا کہ شر امر وجودی ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ 4 صورتیں بنتی ہیں، شر زیادہ ہے یا خیر زیادہ ہے. تو ہم نے کہا تھا 2 صورتیں تو اصلاً جو ہے نا وہ باطل ہیں. باقی رہ گئی 2 صورتیں کہ یا تو خیر محض ہے یا تو شر قلیل ہے. وہ جو شر قلیل ہے وہ اس وجہ سے ہے تاکہ جو ہے نا اس سے مومنوں کو آزمایا جائے. تو لہٰذا حکمت تو ہوگی، پھر بھی بلاخر اس کی بازگشت جو حکمت کی طرف پلٹے گی.
ثم ان الحکمت فی اصطلاح المتکلمین قد تکون وصفا للعلم، علم کے لیے صفت ہوگی، وقد تکون وصفا للفعل، ویفسر الاول بافضل العلم واکملہ، پہلی کی جو تفسیر کی جاتی ہے کہ اگر علم کے لیے صفت ہو کہ علم سے مراد بھی افضل ہے اور اکمل ہے، ویفسر ثانی باتقان الفعل، کہ فعل جو ہوگا وہ متقن اور مضبوط ہوگا، وتنزہہ اور پاک ہوگا، اما لا ينبغی یعنی ایسا فعل کہ جس کو نہیں ہونا چاہیے اس سے یہ دور ہوگا۔ قال راضی یعنی فخر الدین راضی فی الحکیم وجوہ، حکیم میں وجوہ ہے یعنی حکیم کو چند معانی میں استعمال کیا جاتا ہے، اطلاقات ہیں۔ انہ فعیل، حکیم فعیل یعنی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، بے معنی مفعل لیکن اس میں فاعل کے معنی میں ہے، کل علیم کعلیم بمعنی معلم، ومعنی الاحکام فی حق اللہ تعالی فی خلق الاشیاء، کہتے ہیں اگر آپ اس حکیم کو احکام اور محکم کی معنی میں لیتے ہیں اور خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا اتقان و تدبیر فیہا، خدا جب اشیاء کو خلق کرتا ہے تو اس کے احکام کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو اس کی تدبیر ہے وہ متقن ہوتی ہے، وہ حسن التقدیر لہا، اس کی جو تقدیر ہے، تقدیر کا مطلب ہے کہ قضاء و قدر کی جب بحث ہم پڑھیں گے تو وہاں پر مطلب اس کے جو علل و اسباب و سلسلوں کا جو یہ ترتیب ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگا، صحیح ہوگا، نہ کہ اس بندے کے اس مخلوق کے حق میں باطل ہوگا، صحیح ہوگا، اچھا ہوگا۔ قال تعالی الذی احسن کل شیء خلقہ، الذی احسن یعنی وہ ذات جس نے بہترین انداز سے ہر چیز کو خلق کیا ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ، ٹھیک ہے، یعنی پیدائش کے اعتبار سے یہ پیدائش وہی جو ہے نا وہ پیدا کرنے کے بعد سے لے کے آخر اس کی تقدیر اور اس کے پورے سلسلے تک اس کو اچھے طریقے سے بنایا ہے۔ لیس المراد الحسن، لیس المراد الحسن الرائق فی المنظر، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ منظر کے اعتبار سے وہ رائق ہو، رائق میں معنی خالص، مصفہ، بہترین، خوبصورت، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنْهُ حُسْنُ التَّدْبِيرِ، مراد یہ ہے کہ اس کی جو تدبیر ہے، فی وضع کل شیء موضعہ بحسب المصلحت، مصلحت کے اعتبار سے جس کو جیسے ہونا چاہیے اس طرح ہے، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ۔ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی ہم آگے چل کے ایک سوال کریں گے کہ کیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو اسی کے حساب سے جو ہے نا وہ پیدا کرنا اچھائی کے، تو کیا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کو اس سے بھی اعلیٰ پیدا کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا، یہ جو ہے نا انشاءاللہ آگے ہم تھوڑی دیر میں سوال کریں گے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کو جو ہے نا خلق کیا، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اس کی جو تقدیر اور کرنی تھی اس کو، اس تقدیر کا جو حق ہے اسی حساب سے اس کو مقدر کیا۔ قدرہ تقدیرہ کا مطلب ہے کہ اس کی تقدیر جس طرح مناسب اور ممکن ہو سکتی تھی اسی دائرے میں اس کو رکھا۔ دو ہو گئے، ایک ہو گیا الثانی ان الحکمت عبارت عن معرفت افضل المعلومات، حکمت کا مطلب ہے کہ آپ افضل معلومات کی معرفت ہے، بافضل العلوم، فالحکیم بمعنی علیم، وہی ہم نے کہا حکیم بمعنی علیم ہے جو ہے نا وہ، تو پہلے میں حقیقت میں متقن کی معنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کام جو ہے وہ محکم ہے، یہاں پہ جو ہے نا وہ علم کے عنوان سے بحث ہے۔ الثالث الحکمت عبارت عن کونہ مقدسا عن فعل ما لا ينبغی، حکمت عبارت ہے کہ ان کونہ مقدسا کہ خدا کی ذات جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے، ان فعل کسی ایسے فعل سے جو ما لا ينبغی جس کو نہیں ہونا چاہیے خدا نے وہ کام کر دیا، تو خدا جانے سے منزہ ہے۔ قال تعالی افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا آپ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے؟ تو یہ بیکار یعنی وہی ما لا ينبغی ہو گیا، ما لا ينبغی جو ہوگا وہ حکمت سے خالی ہوگا۔ والحاصل ان الحکمت اما وصف للعلم و اما وصف للفعل، علم کے لیے فعل کے لیے، فالاول هو الحکمت العلمیہ، اگر علم کے لیے تو یہ حکمت حکمت علمیہ ہے، وثانی الحکمت العملیہ کہیں یا فعلیہ کہیں جو بھی ہیں دونوں ہیں، والحکمت العلمیہ راجعۃ الی علمہ تعالی بذاتہ، حکمت علمیہ خدا کی ذات سے مربوط ہے، و بفعلہ
اور خدا کے وب فعل ہی اور خدا کی ذات اور خدا کے فعل سے مربوط ہے. وہی من صفات ثبوتیت ذاتیت وقد تقدم الکلام فیہا من باب الاول والذی یراد بالبحث فی ھذا الباب الحکمت الفعلیہ. حکمت فعلیہ ہے بمعنیہ ہے. حکمت فعلیہ اپنے دونوں معنی کے ساتھ. حکمت فعلیہ کے دو معنی ہم نے کیا کیے تھے؟ حکمت فعلیہ کے دو معنی کیا تھے؟ یعنی حکمت ہے لیکن اس کی بازگشت فعل کی طرف جا رہی ہے تو اس کے دو مورد ہم نے بیان کیے تھے، ایک پہلا اور ایک تیسرا، ایک احکام والا، ایک مما لا ینبغی والا. وہما الاحکام فی خلق العالم و تدبیرہ، پہلا معنی ہم نے کیا تھا، وتنزہ افعالہ تعالی اما لا ینبغی من الجہالت و صفات، یہ جو ہم نے تیسرا معنی کیا تھا. یہ دونوں کی بازگشت فعل کی طرف تھی. ایک میں یہ جنبہ ہے کہ فعل محکم ہوگا، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے حکمت فعل، اس میں کیا جنبہ ہے کہ محکم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مما لا ینبغی سے بھی نہیں ہوگا. واضح ہے؟ تو یہاں پر جو ہے نا وہ حکمت کا موضوع جو ہے وہ تمام ہو گیا کہ حکمت یا تو اگر ہم اس کو صفت مانتے ہیں علم کے لیے تو پھر حکمت اور علم جو ہے وہ ایک ہی ہو جائیں گے. منتہا ہر علم کو ہم حکمت نہیں کہیں گے کیونکہ خدا کا جب علم ہے ایک مجرد علم ہے، ایک مرتبہ علم کو افضل العلم کے عنوان سے خدا جو ہے نا وہ پیش کرتا ہے، کوئی فعل انجام دیتا ہے تو اس فعل سے پہلے والا جو علم ہے اس کو ہم جو ہے وہ حکمت سے تعبیر کریں گے. اور دوسرا جو ہے حکمت کس کی طرف بازگشت ہے؟ کس کے لیے؟ فعل کے لیے. خدا حکیم ہے تو وہ لقمان حکیم کی جو ہم بات کرتے ہیں، لقمان حکیم، اب یہاں سے سمجھیں کہ وہ حکیم حکمت یہ دوائی والا نہیں تھا. واضح ہے؟ لقمان حکیم بہت بڑے حکیم تھے کا مراد یہ نہیں ہے یہ جو ہمارے ہاں پنساری ہوتے ہیں یہ مراد نہیں ہے. حکیم سے مراد یہ ہے کہ وہ دانا تھے، ان کی باتیں، ان کے افعال اور وہ ساری چیزیں اس طرح تھی جو ہے نا اس عنوان سے ان کو حکیم سے جو ہے نا وہ تعبیر کیا جائے. ہاں پھر ہو سکتا ہے کبھی کسی کو نسخہ بتا دے تو الگ سے بات ہے، لیکن اس عنوان سے وہ حکیم نہیں تھے. اس کو کہتے ہیں نا کہ خدا نے پوچھا تھا نبی بناؤں یا حکیم بناؤں، حکیم بنائے. ہمارے دیہات میں وہ اشتباہ کرتے ہیں نا کہ مثلا جو پی ایچ ڈی کرتا ہے اس کو ڈاکٹر لکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد جاتے ہیں کہ بھائی ٹیکا شیکا لگا. اس نے کہا میں وہ والا ڈاکٹر نہیں ہوں. جی خادم واضح ہے، ادھر ہیں ہمارے ساتھ ہیں. میں ریشر ظفر کے موبائل کی طرف وہاں سے. اچھا تعریف العدل. تعریف العدل سب سے پہلے جو ہے نا وہ اس میں آتے ہیں کہ یہ جو عدل کی بحث ہے، خدا عادل ہے، بہت معرکۃ العرب بحث ہے. اور آپ کو اصول دین میں سے جو ہمارے 5 اصول ہیں ان میں سے ایک اصل عدل ہے. اگرچہ ہم نے بحث کی تھی کہ حقیقت میں اصول دین 3 ہیں، اصول دین جو ہے نا وہ 3 ہیں اور یہ جو 2 ہیں یہ اصول ایمان ہیں، اصول مذہب ہیں، جو بھی جو ہے نا آپ کہیں اس کو. عدل ہمارے اصول دین میں کیسے داخل ہوا اس کی پوری جو ہے نا وہ ہسٹری ہے، پوری تاریخ ہے. مفاہیم قرآن آغا جعفر سبحانی کی جو کتاب ہے مفاہیم قرآن تقریباً 10 سے 11 جلدوں پہ ہے، غالباً 10 جلدیں ہیں اس کی جو ہے نا یا 11 جلدیں ہیں. بہترین جو ہے نا وہ کتاب ہے مفاہیم قرآن کے عنوان سے. اس کی 10ویں جلد میں تقریباً 100 صفحے کے قریب یعنی 70 سے 80 پیجز جو ہے وہ اس عدل کی بحث کو کیا ہے آغا جعفر سبحانی نے. باقی کتابوں میں بھی آپ کو مل سکتا ہے لیکن میں آسان ایک حوالہ دے رہا ہوں عدل کے حوالے سے. تو وہاں پر جو ہے نا وہ تفصیلی گفتگو ہے، یعنی تقریباً جو ہے نا وہ قرآن کا دائمی منشور اردو میں ترجمہ ہوا یہ والا یہی ہے، نہیں پتا جو ہے نا دائمی منشور، لیکن یہ 12 جلدوں پر ہے وہ. ہاں پھر یہی ہوگا شاید جو ہے نا وہ، لیکن میری نظروں سے نہیں گزرا یہ ہے. اور مفاہیم قرآن میں جو ہے نا وہ گویا کہ تفسیر موضوعی ہے، گویا کہ تفسیر موضوعی ہے اس عنوان سے. پھر جو ہے نا وہ امامت کی بحث کی ہے اور باقی جو ہے نا بحث کی ہیں، تو وہاں پر عدل کی جو ہے نا وہ تفصیلی گفتگو کی ہے اس عدل کے عنوان سے. سب سے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خدا کی صفات تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو باقی صفات کو چھوڑ کے عدل کو ہی کیوں اصول دین میں داخل کیا گیا؟ ہمارے اصول دین میں سے ایک کیا ہے؟ عدل ہے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس وقت جب اشاعرہ کا دور تھا، معتزلہ کا دور تھا اور یہ ابحاث چل رہی تھی، تو اس صفت پہ کہ خدا جو ہے نا وہ عادل، یعنی خدا یہ کر سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بیچارے شخص کو، ایک مثلا مظلوم کو جہنم میں بھیج دے اور ظالم کو جو ہے نا وہ جنت میں بھیج دے.
آیا خدا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو اشاعرہ اور ان لوگوں کا نظریہ تھا کہ کر سکتا ہے، خدا سے کون پوچھنے والا ہے؟ خدا جو ہے نا وہ کر سکتا ہے، خدا سے جو ہے نا وہ کون پوچھنا ہے؟ کیونکہ اشاعرہ کیا حسن و قبح عقلی کی کوئی اساس نہیں ہے، ان کا یہ کوئی نظریہ ہی نہیں حسن و قبح عقلی کے، تو لہذا وہ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا کی مرضی ہے، خدا جب مظلوم کو جہنم میں ڈالے گا تو خود یہ چیز اچھا فعل ہو جائے گا خود بخود، اور ظالم کو جنت میں بھیجے گا تو یہ خود جو ہے نا وہ عدل ہو جائے گا۔ عدل کا مطلب ہی وہی ہے کہ جو خدا کام کرے، تو وہاں پہ نہیں کہا کہ عدل کو ایک مرتبہ ہم عقلی تقاضوں سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، عقلی تقاضے میں عدل کس کو کہتے ہیں، پھر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جب عقلی تقاضے ہیں تو خدا اس کے برخلاف اور برعکس نہیں کر سکتا۔ مارکۃ العرباس ہوئی تو معتزلہ حضرات نے یہ اپنے جو اصول خمسہ ہیں ان میں سے اس اصل کو بنیاد بنایا کہ عدل جو ہے وہ خدا کے صفات میں سے ہے اور اصول میں سے قرار دیا۔ اصول خمسہ ہیں ان کے اصول خمسہ، ہم نے پچھلی مرتبہ ذکر کیا تھا اس کو۔ تو لہٰذا اس کے بعد یہ بس جب چھڑنے لگی اور پھر بھئی اشاعرہ اس کے منکر ہو گئے، باقی لوگ اس کے منکر ہو گئے، تو امامیہ کا کیا موقف ہے؟ امامیہ کا ہم بھی اس بات کے قائل ہیں، یہ تو ہمارے ہاں اس طرح جو ہے نا وہ مسلم چیز ہے، لیکن اس مسلم چیز کو ہم نے ایک جو ہے وہ اصل کے طور پہ پیش کر دیا، تو لہٰذا یہ قائل تو ہم اس کے تھے، اس کی تقلید میں ہم اس کو نہیں لے کے آئے، لیکن بالآخر اس بحث کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس اس کو شامل کیا گیا عدل الہی کو اصول مذہب میں سے، یعنی ہماری جو ہے وہ اصول مذہب میں سے ایک ہی ہوتا ہے۔ ہم نے پچھلی مرتبہ بحث کی تھی، اس کو دوبارہ میں ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص منکر ہے اصول دین میں سے کسی اصل کا تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے، چاہے وہ جہالت سے منکر ہو یا عمدن منکر ہو، مثلا وہ جو ہے نا وہ کافر ہے۔ کوئی شخص اگر اصول مذہب کا منکر ہے، ہمارے پاس اصول مذہب دو ہیں، عدل اور امامت، اگر عدل کا منکر ہے تو کافر نہیں ہوگا، اگر عدل کا منکر ہے تو مطلقاً کافر نہیں ہے، کچھ شرائط ہیں اس کے، لیکن اگر امامت کا منکر ہے تو پھر وہ نہیں، پھر وہ کیونکہ اصول مذہب ہے، اصول ایمان ہے، تو پھر وہ مومن نہیں ہوگا۔ دوبارہ اگر کوئی شخص منکر ہے، امامت کا منکر ہے، ولایت کا منکر ہے، ہم سیدھی سی بات کریں، سیدھی سی بات، ولایت کا اگر کوئی منکر ہے تو یہ شخص مومن نہیں ہوگا، اصل ولایت کا، نہ کہ جو ہے نا وہ یہ گواہی جو ہم پڑھتے ہیں اس کا نہیں، اصل ولایت کا، یعنی امام علی علیہ السلام کو پہلے نمبر پر خلیفۃ بلا فصل اگر نہیں مانتا تو یہ کبھی شیعہ نہیں ہوگا۔ تو شیعہ ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ کہ آپ ولایت کے قائل ہو جائیں۔ جائز ہو گیا کس کی؟ وہ جو غیر مومن ہے، شیعہ نہیں ہے، ہاں، اس صورت میں جو ہے نا وہ اگر کوئی اور مفسدہ، اصل والی کی غیبت جائز ہے، لیکن اگر اس سے مفسدہ ہوتا ہے تو پھر باقی شرائط اس سے ہٹ کے ہیں۔ لیکن اگر وہی بات آ رہی تھی کہ اگر کوئی شخص عدل کا منکر ہے، خدا کو عادل نہیں مانتا ہے، خدا کو عادل نہیں مانتا ہے اور کسی شبہے کی وجہ سے ہے، تو پھر یہ شخص جو ہے وہ اس کو آپ متہم بے غیر شیعہ نہیں کر سکتے۔ صاحب یہ جو کافر کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے کون سے؟ جو ولایت کے ممکن ہیں، ہم تو نہیں استعمال کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کفر بین اللہ و دیکھیں یہ روایات میں الفاظ ہے، ایک کفر بالاسلام، ایک کفر بالایمان ہے۔ کلمہ کفر جو ہے وہ عام ہے، ٹھیک ہے، روایات میں اب کتنا من انکر الصلاۃ فقد کفر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، انکر تو الگ مسئلہ ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تو یہاں پہ جو ہے نا وہ کفر سے مراد یہ کفر عن الاسلام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ لہذا روایت میں جو ہے نا وہ روایت کا ایک اپنا فہم ہے، ان کی ایک زبان ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ عدل کی حقیقت میں اہمیت ہے کہ عدل ہمارے جو ہے نا موضوعات بحث میں کیسے آیا۔ پھر یہاں پر آتے ہیں کہ لفظ عدل کا لغوی معنی کیا ہے۔ کہتے ہیں لفظ عدل جو ہے وہ اس کے لغت میں آپ دیکھیں تو بہت زیادہ استعمالات ہیں، ٹھیک ہے، استعمالات اور اطلاقات بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے جو مین ہے وہ یہ ہے کہ عدل اقتصاد کے معنی میں ہے، قسط اور درمیانگی، ٹھیک ہے، کس کے معنی میں ہے؟ درمیانگی کے معنی۔ اس کو استعمال کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ یضع الامور فی موضعها، ٹھیک ہے، یا وضع الامور فی موردها، وضع الشیء علی
ہاں وضع شیء علی مکان، جتنی بھی آپ تعبیرات استعمال کریں، جس چیز کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو اسی پر رکھنے کا نام جو ہے وہ عدل ہے. ہمارا ایک اور کلمہ عدل یہاں تک واضح ہوا. عدل کا مطلب ہے کہ جس کا جو مقام ہے، جو مورد ہے، جو جگہ ہے، اس کو اسی حساب سے. پھر اگر مثلا آگے ہم بیان کریں گے کہ قدرتی چیزوں میں اس کا عدل الگ ہوتا ہے، معاشرے میں کوئی اس کا مورد الگ ہوتا ہے، کسی میں اس کا مورد جو ہے نا وہ الگ ہوتا ہے، البتہ اسی کے حساب سے. دوسرا ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے ایک اور کلمہ مساوات. عدل اور مساوات. عدل اور مساوات میں کیا فرق ہے؟ مساوات ہوتا ہے کہ مطلب برابر برابر دینا. برابر برابر دینا. برابر برابر دینا کہ مثال کے طور پہ آغا یعقوب کلینی صاحب جو ہے نا وہ ان کو بھی مدرسے میں 2 روٹیاں ملتی ہیں اور میں جو 4 کھانے والا ہوں مجھے بھی 2 روٹیاں ملتی ہیں. یہ مساوات ہے، اس کے بھی 2 میرے بھی 2. لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کو ضرورت 1 کی ہے، مجھے جو ہے نا وہ 4 کی ہے. اگر ان کو 1 دیتے مجھے 2 دیتے تو یہ عدل ہے. اگر ان کو بھی 2 دے رہے مجھے بھی 2 دے رہے تو یہ کیا ہے؟ مساوات ہے. تو اسلام میں عدل کی جو ہے نا وہ زیادہ اس کو زور دیا گیا ہے، مساوات پہ جو ہے نا زور نہیں دیا گیا. یہ جو قائل کرتے ہیں کہ بھئی میاں اور بیوی کے حقوق برابر ہونے چاہیے، مرد اور شوہر کے جو مرد اور عورت کے، خاتون اور اس کے حقوق برابر ہونے چاہیے، یعنی مساوات پر زور دیتے ہیں. حالانکہ اسلام نے عدل کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، عدل کے حساب سے یہ ساری جو وراثت ہے، تقسیم بندی ہے، حقوق ہیں، یہ سارے کے سارے کس پر موقوف ہیں؟ عدل پر موقوف ہے. اسلام کا سسٹم، نظام ہی عدل پر ہے. یہ جو کمیونزم سسٹم ہے، کمیونزم، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں، چائنا والے کیا تھے ان کا نظام جو تھا نا وہ، بہرحال وہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ بھائی ہم سب کو ایک نگاہ سے دیکھیں گے. کیا ایک معاشرہ بنایا، ٹھیک ہے، کیا معاشرہ بنایا کہ بھائی جتنے لوگ بھی جو بھی آپ کما رہے ہیں آپ اپنی جیب میں نہیں ڈالیں گے. یہ پیسہ کہاں جائے گا؟ حکومت کی ذمہ داری آپ کو بھی وہی گھر دے جو آپ انجینئر ہیں، اور وہ جو صبح کو جو ہے مزدوری کرنے جاتا ہے اس کو بھی وہی گھر دے. آپ کا بچہ بھی اسی اسکول میں پڑھے، اس کا بچہ بھی جو ہے نا وہ اسی اسکول میں پڑھے. مثال کے طور پہ آپ کو بھی گاڑی ہونی چاہیے، اس کو بھی گاڑی ہونی چاہیے. ظاہر ہے دیکھنے تو اچھا ہے یار، یہ دیکھیں برابر ہوگی، لیکن یہ جو ہے نا وہ مساوات ہو سکتی ہے لیکن عدل نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ شخص اگر ذہین ہے، فطین ہے، محنت کش ہے، اس کے مراعات اور پیکیج جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو ہے نا مثلا جو 1 اینٹ اٹھا کے لگاتا ہے وہ برابر ہیں، یہ درست نہیں ہے. وہ ایک ہمارے ہم، یہ میرے سامنے کی بات ہے نا، ایک مستری اور مزدور جو ہے آپس میں لڑ پڑے. ٹھیک ہے، مالک آ گیا تو مالک نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا آپ عجیب بندے، اس مستری کو بھی مجھ سے کھانا زیادہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ دہاڑی بھی زیادہ دیتے ہیں، حالانکہ اتنی اینٹیں میں اٹھا کے آ رہا ہوں، وہ صرف اینٹ کو اٹھا کے یوں رکھتا ہے، یوں رکھتا ہے، یوں رکھتا ہے، سارا اتنا کام مشکل سے میں کر رہا ہوں. تو اس کو پیسے کیوں زیادہ دے رہے ہیں؟ روٹی بھی اس کو اچھی دے رہے ہیں، اس کے الٹ کریں جو ہے نا سر، یہ آپ جو ہے نا بہت غلط کر رہے ہیں، آپ نیک آدمی اس طرح کر کے. تو یہ جو ہے نا اس طرح نہیں ہوتا ہے. اس کو اپنا فن ہے، اس کو مہارت ہے، تو اس کا حق یہ ہے، عدل یہ ہے کہ اس کو اس سے زیادہ دیا جائے. تو لہذا عدل اور مساوات میں فرق ہے. واضح ہے؟ اس کو جو ہے نا وہ دیکھیں. تعریف العدل جی نہیں، وہ سارے جو ہے نا ختم ہو گئے، یہ چلنے والا نہیں ہے نا، کیونکہ اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہے، نقصان کیا ہے اس کا؟ یہ ہے کہ ہر بندہ کہے گا بھائی میں کیوں اتنی محنت کروں، ترقی نہیں ہوگی نا، کیوں اتنی محنت کروں جب مجھے اس مزدور کے برابر ہی ساری چیزیں مل رہی ہیں سہولت، تو میں کیوں جو ہے نا، لوگوں میں ترقی نہیں ہوگی اس طرح کر کے. جی ان کا بنیادی نظریہ یہ تھا جس کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ ساری چیزیں رک گئی. للعدل فی معاجم اللغت اطلاقات او معان کالقصد فی الامور. قصد فی الامور، قصد مراد وہ جو ہم کہتے ہیں بھائی قصد کر لیں جو ہے نا وہ سفر کر رہے ہیں، وہ نہیں. قصد مراد یہ نا درمیانگی. قصد فی الامور یعنی امور میں جو ہے نا وہ درمیانگی، وسطیت، والتعادل والتساوی والاستواء والاستقامت والتوسط بین طرفی الافراط والتفریط. یہ سب الفاظ ہیں، اس کا معنی جو ہے نا وہی ایک ہی ہے. والجامع والمعنى الجامع بینہا هو وضع کل شیء فی موضعہ المناسب لہ. ان سب کا جو ہے خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پہ رکھنے کا نام جو ہے وہ عدل ہے. یہ افراد اور تفریط یہی معنی کیا گیا جی. والتوسط بین طرفی الافراط و تفریط، نہ افراط ہونی چاہیے نہ تفریط ہونی چاہیے. اچھا یہ ہم ہمیشہ جو ہے نا وہ
حابیل اور قابل کی طرف جو ہے نا وہ مشتبہ ہو جاتے ہیں کہ قاتل کون تھا. تو یہ افراط و تفریط میں بھی ہمارے ساتھ وہی مسئلہ ہوتا ہے. افراط و تفریط سے مراد کیا ہے؟ افراط یعنی حد سے بڑھ جانا, بڑھانا, ٹھیک ہے. تفریط یعنی حد سے گھٹانا, گھٹانا, کوتاہی ہے نا. تفریط باب تفعیل سے یعنی کوتاہی کے معنی. افراط جو ہے نا وہ بڑھ جانے کے معنی میں ہے. ہاں. وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْإِمَامُ الْعَلِيُّ علیہ السلام بِقَوْلِهِ الْعَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوْضِعَهَا. العدل کا مطلب ہوتا ہے کہ امور کو رکھنا ان کی جگہ پر, جو امر جس طرح ہے اس کو اس کی جگہ پہ رکھنا. یہ جو ہے نا العدل, مولانا ناجل بلاغہ, العدل کا مراد ہے کہ ہر امر کو اس کی جگہ پہ رکھنا. توضیح ذالک ان لکل شیء وضعا خاصا یقتضیہ اما بحکم العقل, عقل کے حساب سے عقل کہتی ہے کہ اس چیز کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا, او بنص الوحی, وحی کہتی ہے جہاں عقل کا مراد نہیں ہے, وباعتبار المصالح الکلیۃ والجزئیۃ فی نظام الکون, مصلحت کلی کے عنوان سے اس کو یوں ہونا چاہیے, مصلحت جزئی کے عنوان سے اس کو یوں ہونا چاہیے. فالعدل هو رعایت ذلک الوضع, ہم نے اس وضع کا, چاہے وحی والی وضع ہو, چاہے عقل والی وضع ہو, چاہے معاشرے والی وضع ہو, اسی کے حساب سے اس کو دیکھنا ہے. وعدم الانحراف الى جانب الافراط والتفریط, نہ اس کے افراط میں جانا ہے نہ اس کے تفریط میں جانا ہے. نعم موضع کل شیء بحسبہ, ہاں ہر چیز کا جو موضع ہے یہاں پہ تشخیص مشکل ہے کہ اس کا جو مورد ہے وہ کیا ہے. یہاں پہ جو ہے نا وہ صرف مشکل پیش آ جاتی ہے کہ ہر چیز کا جو مورد ہے وہ اپنے حساب سے ہے. ففی نظام طبعیت بوجہ, اگر جو طبعی نظام ہے, قدرتی اور نیچرل جو نظام ہے, اس میں اس کا مورد الگ ہے. وفی المجتمع البشری بوجہ آخر, ہو سکتا ہے بشریت میں اس کا جو ہے نا کوئی اور مقام ہو. وبلحاظ اختلاف موارد ہی تحصل له اقسام, اس کے لیے چند اقسام ہیں. لیس ہونا مقام البیان الا ان موارد العدل بنسبت الی اللہ تعالی یجمعها اقسام ثلاثہ. عدل کے ہم لوگوں کے حساب سے دیکھیں اور باقی چیزوں کے حساب سے دیکھیں تو شاید جو ہے نا وہ بہت زیادہ قسم ہو جائے نا. ہر شخص جو ہے نا مسئلہ دیکھے گا کہ یہاں پہ عدل کا تقاضا کیا ہے, مختلف ہو سکتا ہے. لیکن ہم یہاں پہ جو ہے نا صرف اور صرف خدا کی نسبت سے دیکھتے ہیں تو کتنے موارد بنتے ہیں؟ 3 موارد بنتے ہیں. عدل کے 3 ہیں, عدل تکوینی, عدل تشریعی اور عدل جزائی. یہ آسان ہے, اس کو جو ہے نا ہم پڑھ لیتے ہیں. عدل تکوینی کیا ہے؟ تکوینی ویسے ولایت تکوینی, یہ آپ نے بہت زیادہ سنا ہے, ولایت تکوینی, امور تکوینی, کون, اور اسی سے جو ہے نا وہ ہے. عدل تکوینی کا مطلب ہے کہ خلقت کے اعتبار سے, وجود کے اعتبار سے, اس کی پیدائش کے اعتبار سے خدا عدالت کے حساب سے اس چیز کو پیدا کرے. یہاں پہ اب جو ہے نا وہ مثال کرنے لگا ہوں, وہی جو سوال پہلے میں نے تکرار کیا تھا وہ آغا شرف سے سوال کرتا ہوں کہ کیا خدا کے لیے یہ ممکن تھا کہ اہل بیت کو اس سے بھی اور اعلیٰ پیدا کرتا, یا خدا کے لیے ممکن نہیں تھا؟ تو ممکن تھا لیکن اسے کم پیدا کیا. خدا کا عدل کا تقاضا نہیں, عدل سے پہلے یعنی اب عدل سے تھوڑا سا جو ہے نا اس کو ذہن سے نکال لیں نا. اہل بیت علیہ السلام کو بہت زیادہ مقام دیا نا, بہت زیادہ فضیل. خدا کے لیے ممکن تھا اس سے بھی بلند و بالا مقام ان کو عطا کرتا. جی ہاں, جو مناسبت تھی وہی دی خدا نے, اس سے ممکن تھا, اوپر نہیں تھا. دونوں صورت میں پھنستے ہیں آزاد ہم. ابھی جو مقام دیا ہے وہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ اتنا حد تک ہے؟ جو بھی ہم نہیں کہہ رہے, جو بھی ہے کلی رکھ رہے ہیں نا, اس وجہ سے ہم نہیں کہہ رہے کہ اتنا, جو مقام ہے جو بھی ہے اس سے زیادہ ممکن تھا خدا کے لیے ان کو عطا کرے. جتنا وہی دیا اس سے بڑھا کے کتنا کرتے ہیں صاحب خدا, پھر ان کو جتنا ممکن تھا, جتنا ممکن تھا ان کو دیا. واجب سے ہٹ کر امکان کیا تک ان کو دیے ہوئے ہیں. جی احسن. تم اس یوں نقطے کو یوں لے کے ہیں کہ دیکھیں خداوند حکیم, جب ہم پہلے جملہ کہہ چکے اور یہاں پہ دوسری صفت جو ہے نا اس کے لیے عادل کی کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ خداوند قدوس واجب الوجود ہیں اور ان کو افضل المعلومات بھی ہے, اور وہ عادل بھی ہیں, وہ سخی بھی ہیں, وہ فیاض بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں. تو اگر ایک ممکن کے اندر جتنی استعداد ہو سکتی تھی اس ممکن کے اعتبار سے, ممکن کے حدود اور دائرے میں رہتے ہوئے خدا اگر دے سکتا تھا اور نہیں دیا تو یہ عدل الہی کے خلاف ہے, یہ عدل الہی کے
خلاف ہے. عدل تکوینی کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جتنی امکانیت اور استعداد اور صلاحیت تھی اتنی جو ہے نا ان کو دے دی. اس وجہ سے یہ ہمیشہ خطیب جو ہے نا، جو فلسفی خطیب ہوتے ہیں نا، وہ یوں جملہ پڑھتے ہیں نا، وہ یوں کہ علی اس کو کہتے ہیں جو امکان حدود کی سرحدوں میں لامحدود ہے. امکان تو بھی خطابت کا شوق ہے آسان. ہاں آپ کو شوق ہے؟ مجھے تو بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کو بھی لگتا ہے. میں خطیب نہیں ہوں نا. آج مجھے غزامی شاہ کہہ رہے تھے کہ ابھی اگلی میں آپ کا نام لکھنا ہے اور ابھی سے مجھ پر شعر بنانا میں نے شروع کر دیا ہے. جملہ بندی کر دیا آپ. تو یہ ہم ایک طرف سے دیکھیں کہ مثلا علی علیہ السلام کو ہم لامحدود کہہ رہے ہیں کہ جس کے صفات و کمالات کیا ہیں، لامحدود ہیں. لیکن اس نے ایک جملہ کہا تھا امکان کی ممکن کی سرحدوں میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے، ممکن کے حدود میں، ممکن کی اس ماہیت میں رہتے ہوئے لامحدود ہے، اب اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. تو بات جو ہے نا وہ صحیح ہے، کیونکہ خداوند قدوس نے واجب الوجود کا دائرہ نہیں ہے بلکہ ممکن الوجود کا دائرہ ہے. تو ممکن الوجود میں جتنی استعداد تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو اسی حساب سے دی. یہاں پہ میں تھوڑی سی بات مکس کروں، ٹائم ہمارے پاس پتہ نہیں کتنا ہے، ہو گیا ہے. مشیت اور ارادے کی ہم نے بحث کی تھی، مشیت اور ارادے کی ہم نے بحث کی تھی. ٹھیک ہے، وہ ڈھکو صاحب کا اصل میں چونکہ جملہ ہے یہاں پہ آپ جو ہے نا وہ اس کو حل کر کے جائیں. ولایت تکوینی کے مورد میں جو ہے نا وہ کہ اگر خدا چاہتا تو جو اہل بیت سے کام لیا ہے وہ ایک مچھر سے بھی لے سکتا تھا. اگر خدا چاہتا، ٹھیک ہے، اگر خدا چاہتا تو وہ کام جو اہل بیت سے لیا ہے وہ مچھر سے بھی لے سکتا تھا. ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے جملہ یا صحیح نہیں ہے؟ صلی اللہ علیہ محمد صحیح نہیں ہے. وآلہ الطاہرین.